اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ حضرات ناظرین، جیسا کہ آپ مستقل دروس قرآن سے مستفید ہو رہے ہیں، آج کے اس درس میں جو کہ 31واں درس ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 سے آیت نمبر 150 آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ ذکر یہ چل رہا تھا کہ قبلہ کو بدلنے کے بارے میں حکم خدا ہوا، اے میرے رسول اپنا قبلہ اب بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کر لی۔ اب آیت آج ہے جو یہ فرما رہا ہے خدا بند عالم اس آیت میں، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک وجہہ کے معنی قبلہ کے بھی کیے گئے ہیں، یعنی وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، یعنی ہر چہرے کے لیے قبلہ ہے۔ یا اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، یعنی ہر ایک کا ایک طریقہ ہے، ہر ایک کی ایک روش ہے۔ یہاں پر وجہہ کے معنی قبلہ، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ زیادہ مناسب لگ رہا ہے، اور ہر ایک وجہہ کے ہر ایک چہرے کے لیے قبلہ ہے، یعنی ہر ایک کے لیے قبلہ ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم نیک کام میں، اچھے کام میں سبقت حاصل کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا، جہاں کہیں بھی تم ہو، يَأْتُوا اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم کہیں بھی ہو خدا بند عالم جتنے بھی انسان جس قبلے پہ ہوں، جس روش پر ہوں، جس طریقے پر ہوں، یأت بکم اللہ جمیعا، اللہ قیامت میں سب کو ایک جگہ پر جمع کرے گا، سب کو وہاں پر مشہور ہونا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ خدا جو کہ تمام انسانوں کو جناب آدم سے لے کے خاتم تک اور قیامت تک کے لیے جتنے انسان ہیں ان کو ایک جگہ پہ جمع کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ قادر ہے، تو اس خدا کے لیے قبلے کا بدلنا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ میں نے ذکر کیا وجہ کے معنی قبلہ ہے، یا ہر ایک ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، یعنی ہر ایک کے لیے قبلہ ہے، ہوا مولیہا، اور وہ اس کی طرف چہرہ کر کے عبادت کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس نیکی میں آگے بڑھو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی میں آگے بڑھو، اس میں مسابقہ ہے، مقابلہ ہے۔ لہذا روایات ملتا ہے کہ محشر میں، قیامت میں
کچھ لوگ کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں نیک عمل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور اسی میں کامیابی ہے، ورنہ وہاں پہ آدمی حسرت، ایسا دست حسرت مالے گا کہ کاش ہم نے یہ کام کیا ہوتا دنیا میں تو آج ہم کو یہ مقام حاصل ہو جاتا۔ لہذا جلدی کا کام۔ ہم، یہاں پہ اہل جہنم کا ایک تذکرہ آتا ہے کہ اہل جہنم کہیں گے کہ میری طرف دیکھو تاکہ تمہارے نور سے ہم کچھ فائدہ حاصل کر سکیں، وجہ تمہارے چہرے کے نور سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں، کچھ روشنی ہم کو بھی مل جائے۔ تو اہل بہشت کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم لوگ ساتھ ساتھ تھے، ایک ساتھ رہتے تھے، ایک محلے میں تھے، ہیں، یا ایک بزنس میں دوست تھے، یہ ایسا کیسے ہو گیا کہ میرے چہرے پہ نور ہے، ایسا نور ہے کہ روشنی ہی روشنی ہے، اتنی روشنی ہے کہ اگر ہم تمہاری طرف دیکھیں تو تمہاری تاریکی جو ہے روشنی میں بدل جائے، اور تم اس تھوڑی سی روشنی کو حاصل کرنے کے لیے مجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہو۔ تو دنیا میں ہم لوگ ساتھ ساتھ تھے، یہاں ایسا کیوں ہو گیا؟ تو کہا کہ تم ہر چیز میں تربص کیا کرتے تھے، سستی کرتے تھے۔ مثلا ایک فقیر ہے، ایک غریب ہے، اس کی مدد کرنا، ایک شخص وہ ہے جسے فٹ سے نکالا دے دیا، ایک وہ ہے کہ ارے ہاں دے دیں گے، تھوڑا جسے کہا جائے فارسی میں کہتے ہیں من من کرنا، ٹال مٹول کرنا، اردو کہتے ہیں ٹال مٹول کرنے والا۔ کہا تم تو ٹال مٹول کیا کرتے تھے لیکن میں فوراً انجام دے دیتا تھا، نہ نماز کا وقت ہوا، ایک اذان ہوئی فٹ سے کھڑا ہو گیا، فوراً پڑھ لیا۔ ایک وہ کہ نہیں ہاں پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، خمس نکالنے کا مسئلہ آیا، ایک ہے کہ آج ہی رات میں حساب کرو، فوراً خمس نکالو، ایک ہاں نکال دیں گے، حساب کر لیں گے۔ تو تو اب وہاں پر حساب کتاب بھی آخرت میں اسی اعتبار سے الگ الگ ہوگا۔ آگے آیت ہے 149، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اے میرے رسول جدھر بھی جاؤ، جہاں بھی نکلو، خارج ہو، من حیث خرجت، جہاں کے لیے بھی نکلتے ہو، فول وجهك شطر المسجد الحرام، بس اپنے چہرے کو آپ کیجئے مسجد حرام کی طرف، یعنی اب کہیں بھی جا رہے ہیں، جب نماز پڑھنا ہے بیت مسجد الحرام میں اگر ہے تو بیچ میں خانہ کعبہ ہے، جدھر سے بھی نماز پڑھے کعبے کی طرف نماز پڑھی جائے گی۔ یہاں پہ آیت کیا ہے، کہہ رہی ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اگر آپ نکلتے ہیں میرے رسول، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو اپنے چہرے کو کیجئے شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب۔ اگر جو ہے دقیق قبلہ، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں قبلہ کی طرف، بالکل دقیق قبلے کے درک کرنا مشکل ہے، شاید کہ ناممکن بھی ہو، لہذا صرف جانب قبلہ کافی ہے، لہذا حکم خدا بھی یہی ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، شطر یعنی جانب، مسجد حرام کی جانب، یعنی خانہ کعبہ کی جانب نماز پڑھنا کافی۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ نیا قبلہ جو ہے بے شک حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، پہلے بھی ذکر ہوا تھا اس کی گزشتہ آیت میں، الحق من ربک، یہ حق ہے تمہارے پروردگار، اس میں شک و شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ حق ہے من ربک، آپ کے من من سے، آپ کے رب سے، یعنی آپ کے رب کی طرف سے کیا حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم انجام دیتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اگر مکے سے باہر جاؤ، مسجد الحرام سے باہر جاؤ، ادھر رک کر کے نماز پڑھنا ہے کعبے کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ،
اور نہیں ہے اللہ غافل اما تعملون، وہ جو کہ تم انجام دیتے ہو، جو تم انجام دیتے ہو، جو تم کرتے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں۔ پھر آیت نمبر 150 اور آج کے درس کی یہ آخری آیت، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ عین عبارت ہے، یہی عبارت ابھی آیت میں پچھلی آیت میں گزری ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اوپر کی آیت میں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے میرے رسول تم جہاں بھی جاؤ تو نماز میں اپنا منہ کرو کدھر؟ مسجد الحرام کی طرف۔ لہذا قرآن مجید میں اگر کہیں تاکید تکرار بھی آیت کی ہے تو وہ یا تاکید کے لیے ہے یا کسی اور ہدف کے لیے ہے، یہاں پر تاکید ہے، اس لیے کہ سب نماز پڑھ رہے تھے، 15 سال تک بیت المقدس کی طرف مسلمانوں نے، رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے۔ اب اگر اسی لحاظ سے مضبوط دلیلیں، مضبوط آیتیں، بار بار تاکید آنے کی ضرورت ہے کہ جتنی مضبوط سنت کو توڑنا ہوگا اتنی مضبوط دلیلیں بھی لانی ہوں گی۔ لہٰذا یہاں پر یہ تاکید کے لیے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، وہاں پہ رسول اللہ سے خطاب تھا، پھر مسلمانوں سے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم اپنے چہرے کو کر لو خانہ کعبہ کی طرح، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یہ بار بار جو ہے یہ تکرار جو ہوئی اس لیے تاکہ تاکید کا معنی دے، لِأَلَّا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کا التزام تم پر نہ آنے پائے، اللہ یکون، تاکہ نہ ہو، للناس آپ کے اوپر، لوگوں کا، للناس لوگوں کا، علیکم حجت آپ کے لیے حجت اور دلیل، یعنی یہ نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں اور اے میرے رسول آپ کے لیے لوگ حجت قرار دیں، دلیل قرار دیں، کیا؟ جیسا کہ پچھلی تفسیروں میں گزرا، کیوں کہہ رہے تھے رسول چاہ رہے ہیں کہ مکہ خانہ کعبہ جو ہے کیا ہو جائے؟ قبلہ ہو جائے، اس لیے ان کا وطن ہے، ان کا گھر ہے۔ لہذا خدا بند عالم یہاں پر اللہ یکون للناس علیکم، لوگوں کے لیے حجت نہ ہو، یعنی یہ آیتیں، یہ تکرار، یہ دلیلیں، یہ بار بار خدا جو تاکید کر رہا ہے اس لیے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا جو حکم آیا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ نہیں کہ لوگ رسول کے خلاف حجت قرار دیں۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ کہ جو ان میں سے ہیں اور وہ ظلم کرنے والے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اتنی واضح دلیلوں، روشن آیات کے بعد بھی وہ رسول پہ تہمت لگائیں گے، کہ رسول پر الزام لگائیں گے۔ کون؟ وہ یہودی ہیں جنہوں نے آخر تک نہیں مانا۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، اے میرے رسول ان سے نہیں ڈریے، وَاخْشَوْنِي بلکہ ہم سے ڈریے، یا للناس پہ بھی فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے نہیں ڈریے، ان سے کوئی ضرر اور خطرہ نہیں ہے، وَاخْشَوْنِي بلکہ، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، جو اللہ کو اپنا
سرپرست مان لے، جو اللہ کو اپنا محافظ مان لے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بڑی طاقت جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے، وہ اس کا سرپرست ہے، لہذا وہ انسان ڈرتا بھی نہیں ہے۔ فلا تخشوا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور وَلِأُتِمَّ، یہ ہم نے جو قبلہ بدلنے کا حکم دیا ہے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، ہمیں چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر نعمت تمام کر دیں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ ہدایت پا جاؤ۔ لہذا یہ قبلہ چینج کرنے کے جو فوائد ذکر ہوئے ہیں، ایک فائدہ کیا ہو گیا؟ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي، نعمت کو تمام کر دیں آپ کے اوپر نعمت، وَلَعَلَّكُمْ، تاکہ آپ کو کیا ہو؟ ہدایت مل جائے۔ کما ارسلنا فیکم، اب یہاں پر بس آیت نمبر 50 تک ہی کامل کریں گے کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، نعمت تمام کرنے کے لیے۔ لہذا جب کعبے کے قبلہ ہونے کا حکم آیا تو وہاں پر بھی کیا ہے؟ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي، نعمت تمام کرنے کے بارے میں ہے۔ اور جب مولود کعبہ کی ولایت کا اعلان کا وقت آیا غدیر میں، تو وہاں پہ بھی کیا یہ کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اتممت اتم، نعمت کو تمام کرنے کے لیے، یعنی خانہ کعبہ کو جب قبلہ بنایا، یعنی تو بھی اللہ نے کیا کہا؟ لِأُتِمَّ نعمتی، وہاں پر اتممت نعمتی، لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یعنی نعمتیں یہاں پر تمام ہو جائیں گی۔ یہ آخری رسول ہے، اب اس کے بعد کوئی رسول بھی آنے والا نہیں ہے، اب اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب بھی آنے والی نہیں ہے، نعمتیں تمام۔ کما ارسلنا، یہ تو آگے ہو جائے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، تاکہ نعمت کو تمام کر دیں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم اس سے ہدایت پا جاؤ۔ لہذا جہاں پر مولائے کائنات کی ولایت کا مسئلہ ہے، وہاں پر اتممتو لفظ استعمال ہوا ہے، اتم یتم، یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے اتم، اتم یتم، اور غدیر میں کیا ہے؟ اتمم، تو 2 ہجری میں قبلہ بدلا جب، تو وہاں پر کیا آیت آئی؟ لِأُتِمَّ، یعنی آئندہ میں چاہتا ہوں کہ نعمت تمام کروں، لِأُتِمَّ، تاکہ میں چاہتا ہوں، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ نعمت تمام کروں۔ غدیر خم میں کیا کہا؟ اتممتو، یتمو نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ اتممتو، الیوم اتممتو لکم، میں نے آج پورا کر دیا، میں نے آج تمام کر دیا، کرنے والا ہوں نہیں۔ خانہ کعبہ جب قبلہ بنا تو کہا میں نعمت تمام کرنے والا ہوں، غدیر میں کیا کہا؟ کہ آج کے دن میں نے نعمت تمام کر دی۔ 2 ہجری میں آئندہ کا ہدف تھا، اس کے بعد 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوئی تو اس وقت بھی کہا کہ میں تمام کرنا چاہتا ہوں، اتم یتم، لیکن آج غدیر میں کیا کہہ رہا؟ اتمم، تو ہم نے پورا کر دیا۔ لہذا فتح مکہ پہ کہا یتم،
قبلہ جب کعبے کو بنایا کیا کہا؟ اتم. لیکن جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا ہوا تو کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم نعمتی و اتممت علیکم نعمتی. ہم نے آج کے دن نعمتیں تمام کر دی. یعنی مولود کعبہ کے، یعنی کعبے کو جب قبلہ بنایا گیا تب اللہ نے کہا ہم نعمت تمام کرنے والے ہیں. فتح مکہ میں جب بتوں کو کعبے سے گرایا گیا تب بھی اللہ نے کہا کہ ہم نعمت تمام کرنے والے ہیں. اور جب غدیر میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا تو کہا کہ آج کے دن ہم نے نعمتیں تمام کر دیں. لہذا آیات قرآنی میں ہر جگہ پر فضائل اہل بیت ہیں. اسی لیے حکم ہے قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر سنبھل کے تھوڑا تھوڑا پڑھو. ایک آیت پڑھو، دو آیت پڑھو، لیکن اس کا معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے پڑھو، پھر اس کا فائدہ بھی عظیم انشاءاللہ ملنے والا. ہماری دعا ہے پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں، چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہم نے جو یہ تلاوت کلام اللہ کیا ہے، پروردگارہ اس کا ثواب چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی حاصل ہو، ہمارے تمام مرحومین مومنین و مومنات کو اصال ثواب فرما. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی پریشان ہے حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں یہ کرونا بیماری سے ہم سب کو نجات عطا فرما. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ماہ مبارک رمضان ہے، ہم سے جدا ہو رہا ہے، بس چند ایام اور باقی ہیں. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم نے جو بھی طاعت و عبادت انجام دیا ہے، جو بھی ہم نے ثواب حاصل کرنے کی کوشش کیا ہے، پروردگار اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار جو بھی مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.